دوستو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو نا 10 بس تک گزارش ہے اپنا منہ بند رکھنا سیکھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ تمہاری گفتگو ہیرے جواہرات بھی بکھیرے تو پھر بھی خاموش رہنا اس سے بہتر ہے۔ ہم لوگ اکثر باتیں کرتے ہیں کہ انسان کو بات چیت کرنی آنی چاہیے، لیکن دوستو انسان کو منہ بند رکھنا بھی آنا چاہیے۔ اب یہ بات سن کر حیران نہ ہو، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو منہ بند رکھنے کے فائدے بتاتا ہوں۔ یاد رکھیں ہر جگہ پر منہ نہیں کھولا جاتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس کا باپ ماہی گیری یعنی مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا، بابا کیا زندگی میں لوگوں کو اپنے ٹارگٹ، اپنے گولز، اپنے مقاصد کے بارے میں، اپنے خوابوں کے بارے میں بتانا چاہیے؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جو باپ تھا ماہی گیر، اس نے حیران ہو کر بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹا تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو لڑکا جواب میں خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ماہی گیر مسکرایا اور بولا کہ چلو دریا پر مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں، آج تم بھی میرے ساتھ چلو، باقی کی ساری باتیں ہم دریا کنارے کر لیں گے۔ ماہی گیر اور اس کا بیٹا اپنی ماہی گیری کا سامان لے کر مچھلیاں پکڑنے چلے جاتے ہیں۔ دریا پر انہوں نے اپنی ہک پر ضرورت کی چیزیں لگا کر مچھلیاں پکڑنے کی چھڑی کو دریا میں ڈال دیا اور انتظار کرنے لگے۔ چند ہی گھنٹوں میں انہوں نے اتنی مچھلیاں پکڑ لی کہ ان کی ٹوکری بھر گئی، اور ماہی گیر نے ٹوکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا ٹوکری میں موجود ان مچھلیوں کی طرف دیکھو، ان مچھلیوں کی قسمت دریا میں رہنے والی مچھلیوں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ان مچھلیوں نے اپنی زندگی میں سب کچھ کھو دیا، اپنا خاندان کھو دیا، اپنے دوست، اپنا گھر، سب کچھ۔ اب یہ مچھلیاں سمندر سے نکل کر اس ٹوکری میں پڑی ہوئی ہیں، ان کو بازار میں جا کر سیل آؤٹ کر دیا جائے گا، پھر لوگ ان کو خریدیں گے، ان کو کاٹا جائے گا، کچھ کو پکایا جائے گا اور کچھ کو گرل، کچھ کو سٹیم کیا جائے گا۔ پھر ماہی گیر نے گہرا سانس لیا اور بولا، یہ مچھلیاں دوسری مچھلیوں کی نسبت جلدی شکار ہو گئیں۔ کیا آپ جانتے ہو بیٹا ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیوں یہ شکار بن کر ہماری ٹوکری میں آ گئی ہیں؟ کیونکہ میرا پتر یہ اپنا منہ بند نہیں کر سکی تھی، انہوں نے اپنا منہ کھول دیا تھا۔ اگر یہ اپنا منہ بند رکھتی تو کبھی بھی شکار نہیں ہوتی، سمندر میں اپنے خاندان، اپنے دوستوں، اپنی فیملی کے ساتھ زندہ رہتی۔ اور جب یہ ماہی گیر نے اپنے بیٹے کے کندھے پر تھپکی دی اور یہ مسکرایا اور بولا، بیٹا بات کرنے کا مقصد یہ ہے، حقیقی زندگی میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے میرا پتر، بہت سارے لوگ زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں اور زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے خوابوں کو وہ کبھی نہیں پورا کر پاتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میرا پتر یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا منہ بہت ان مچھلیوں کی طرح وسیع کر دیا ہوتا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے خوابوں، اپنے منصوبوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، شیخیاں مارتے رہتے ہیں، کام کم کرتے ہیں اور باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ اپنے آنے والے منصوبوں کے بارے میں، اپنے خوابوں کے بارے میں لوگوں کو کبھی مت بتانا میرا پتر، کیونکہ زیادہ تر لوگ آپ کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے، وہ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کی کامیابیوں سے جھلتے ہیں۔ اس لیے بیٹا خواب ضرور دیکھو، اپنے لیے گول ضرور سیٹ کرو، لیکن اپنے خوابوں کی اناؤنسمنٹ کبھی بھی سر عام مت کرنا، کیونکہ لوگ اپنی پوری کوشش کریں گے، اپنی پوری طاقت لگا دیں گے کہ آپ کامیاب نہ ہو۔ اس لیے اگر کچھ بڑا کرنا ہے تو کسی کو بھی کچھ بھی بتانے کی ضرورت میرا بیٹا نہیں ہے۔ خاموشی سے اپنا کام، اپنی محنت جاری رکھو، ایک دن آئے گا کہ آپ کی کامیابی شور مچا مچا کر لوگوں کو آپ کے بارے میں بتائے گی اور لوگوں کو حیران کر دے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ لوگوں کو اپنے منصوبوں کے بارے میں بتانے سے آپ کو کبھی عزت نہیں ملے گی۔ لوگ آپ کی عزت تبھی کریں گے جب آپ کامیاب ہو کر دکھائیں گے۔ دوستو میں جب بھی پچھتایا اپنے خواب دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے پچھتایا، آپ نے کبھی نہیں پچھتانا، ورنہ میری طرح آپ بھی زندگی پر پچھتائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔